کے رسول جانتے ہیں کیا کام کس سے لینا ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں کام لے لیں. اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں کام لے لیں. اس لیے فرمایا کہ تم کسی میں کوئی خیر دیکھو تو اس کے ساتھ ہو جاؤ. جس میں کوئی خیر دیکھو کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہم سے بھی کام لے لیں. کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم سے بھی کام لے لیں. اس لیے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو ہم نے عرض کیا کہ اجتماعیت کو حسد توڑ دیتا ہے اور آپسی تعاون کو بھی حسد توڑ دیتا ہے. ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. حالانکہ یہ کام باہمی تعاون کا ہے. یہ کام آپسی تعاون کا ہے. دوسری بات یہ ہے بہت ضروری کہ کسی کا بھی تعاون کرنے میں، کسی کا ساتھ دینے میں، کسی کا تعاون کرنے میں سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ میں اس کی مدد یا اس کا ساتھ دے رہا ہوں اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے. یہ بات بہت ضروری ہے. اس لیے کہ جب ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ہوگی تب بھی آپس میں اجتماعیت باقی نہیں رہے گی بلکہ افتراق پیدا ہوگا. ہم تو ان کا ساتھ دیں گے، ہم تو ان کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ حق تو ایک ہے. اللہ ایک ہے، اس کا دین ایک ہے، اس کا قرآن ایک ہے، اس کا نبی ہے، اس کی طرف سے نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے. پھر کیا مطلب اس کا کہ خیر کے کام میں تعاون ان کا کریں گے ان کا نہیں کریں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو بہت ضروری بات ہے کہ خیر کے کام میں تعاون کرنے میں یہ مت دیکھو کہ یہ کون ہے، مجھے کس کا ساتھ دینا چاہیے. ہمارے یہاں یہ سوال محمل سوال ہے کہ ہم کس کا ساتھ دیں، ہم کس کا ساتھ دیں. ہمارے یہاں سوال محمل سوال ہے اس لیے کہ تعاون دین کا ہے. تعاون دین کا تعاون ہے. اگر یہ تعاون ذاتی تعلقات کی وجہ سے ہوا تو پارٹی بنے گی، اور اگر یہ تعاون دین کے لیے ہوا تو امت بنے گی. اگر یہ تعاون ذاتی تعلقات کی وجہ سے ہوگا تو پارٹی بنے گی، اور اگر تعاون دین کے لیے ہوگا تو امت جمع ہو جائے گی، پھر امت بنے گی. بہت ضروری بات ہے. ایک عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص انصار مدینہ کی بھی مدد کرے، وہ انصار مدینہ جو آپ کے زمانے میں تھے، اگر کوئی انصار مدینہ کی بھی مدد کرے صرف اس لیے کہ یہ انصار مدینہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں اور ہمیں اپنے خاندان کی مدد کرنی چاہیے، تب بھی خدا کی قسم ناکام ہوگا. تب بھی ناکام ہوگا اگر انصار مدینہ کی مدد کرتا ہے. اور اس کی مثال ہے بڑی عجیب مثال ہے. ایک آدمی تھا قزمان، جب اس کا ذکر آتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے. صحابہ کیوں، کیا وجہ ہوگی؟ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے. ایک وقت آیا احد کے میدان میں، صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے. اچانک یہ قزمان آیا اور اس نے آ کر مشرکین کا مقابلہ کیا، انصار کی مدد کی، اور ایسا زبردست حملہ کیا مشرکین پر کہ اس کی کوشش پر
مشرکین کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ صحابہ حیران تھے کہ اس کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ یہ جہنمی ہے، کہ اس نے تو ایسا کام کر کے دکھلایا۔ ادھر مشرکین حیران تھے کہ یہ ہمارا آدمی تھا، ادھر کیوں چلا گیا؟ وہ تعجب میں تھے کہ تو ہمارے ساتھ تھا، یہ ادھر کب سے چلا گیا؟ ادھر والے بھی حیران تھے کہ یہ تو جہنمی تھا، جہنم والوں میں سے تھا، یہ ہماری طرف کیسے آ گیا؟ چنانچہ یہ خیال کیا ہوگا کہ ممکن اللہ نے ہدایت دے دی ہو۔ عجیب قصہ سننے کا ہے۔ چنانچہ قزمان نے 7-8 مشرک قتل کر دیے اور مشرکین کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ صحابہ جمع ہو کر ان کے گھر گئے، ان کو خوشخبری دینے، مبارکباد دینے کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا، قزمان تم نے کمال کر دیے اور تمہاری کوشش سے، تمہاری محنت سے ہمیں فتح ہو گئی، اسلام کی فتح ہوئی۔ تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں تمہارے کارنامے پر۔ قزمان نے کہا، مجھے خوشخبری کہیں کی سنا رہے ہو؟ خوشخبری اس کو سناؤ جا کے جس نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہو۔ میں نے تو اپنی انصار، اپنی قوم کے لیے کیا ہے، اور یہ بات ضروری ہے کہ قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیا کرتا ہے۔ قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیتا ہے، میں نے تو اپنی قوم کا ساتھ دیا ہے، اپنی قوم کی مدد کی ہے، لہذا خوشخبری اس کو سناؤ جس نے کام اللہ کے لیے کیا ہو۔ میں نے تو اپنی قوم کا ساتھ دیا ہے، مجھے کیا مطلب اس سے حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ آپ کیونکہ میری قوم کے لوگ ہیں، مجھے آپ کو جتوانا تھا، آپ کا ساتھ دینا تھا، میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اس کے بعد روایت میں ہے کہ اس نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور اس کو زمین پر کھڑا کیا اور اس پر اپنا سینہ رکھ کر زور لگایا، سینے کے اندر تیر کو داخل کیا، اور اس سے اس نے خودکشی کی اور اسی طرح اپنے آپ کو قتل کیا۔ آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ قزمان کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، یہ ایک ایسا واقعہ جو ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے سب کو کہ کسی بھی کام کے کرنے سے اس کی کیا ضرورت ہے، آواز تو اس کی بہت تیز ہے، اسے بند کر دو، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ہاں سنو غور سے کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص خود غور کرے، ہمیں سے ہر شخص خود غور کرے کہ آیا وہ کسی کا تعاون اس سے ذاتی تعلق کی وجہ سے کر رہا ہے یا کسی کا تعاون دین اور حق کی وجہ سے کر رہا ہے۔ بہت آسان بات ہے، امت جمع ہو جائے گی، امت جمع ہو جائے گی کہ ایک دوسرے کا تعاون یہ سوچ کر مت کرو یہ میری قوم کا ہے، میرے علاقے کا ہے، میری زبان کا ہے، میرے رنگ کا ہے، میرے خیال کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے صوبے کا ہے، نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ دین اور دین کے کاموں میں تعاون صرف دین کے لیے تو کوئی بھی ہو۔ ہم اس سے کیا مطلب ہے کون ہے کہ جو آدمی بھی دین کا کام کر رہا ہم اس کے معاون ہیں، ہم اس کے معاون ہیں کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو اس بنیاد پر۔ اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر تعاون کی بنیاد شخصی تعلقات نہیں ہے تو امت جمع ہو جائے گی، اور اگر تعاون کی بنیاد شخصی